أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 6. اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو پیسے کو بچانے کی، سیفٹی آف منی، اور دوسرا یتیم بچوں اور اناتھ اورفنس کے حقوق اور ان کے رائٹس کی حفاظت، پروٹیکشن. یتیموں کو آزماتے رہو، ٹیسٹ کرتے رہو، چیک کرتے رہو. حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں. پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ اور میچورٹی دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ان کا دھن، ان کی پراپرٹی ان کے حوالے کر دو، اور اس کو ضرورت سے زیادہ اور جلدی جلدی مت کھاؤ کہ بڑے ہو کر کے تم سے ڈیمانڈ کرنے لگیں. اور جو مالدار ہو وہ لینے سے بچے، اور جو غریب ہے وہ مناسب اور دستور کے مطابق لے سکتا ہے. پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان کے اوپر گواہ بنا لیا کرو، اور حساب لینے کے لیے تو اکیلے اللہ ہی کافی ہے. And test the orphans until they reach the marriageable age. And when you perceive in them sound judgment, hand over to them their property, and do not consume it excessively and quickly, fearing that they would grow up. And whoever is rich, he should refrain from taking a fee, and whoever is poor, let him take according to what is reasonable. And when you hand over to them their property, bring witnesses upon them, and Allah is sufficient as accountant. اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں ہے، دو باتیں ہمیں جاننا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح سے ویکر سیکشن، کمزور لوگوں کے رائٹس اور حقوق کی بات کرتا ہے. آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کا حق مار لیتا ہے، لوگوں کو حق نہیں دیتا. یا آپ دیکھیے شروع سے ہی سوسائٹی کے سب سے کمزور جو طبقہ ہے کون ہے؟ وہ عورت اور یتیم. انہی دو پر پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے بارے میں سب سے زیادہ بات کر رہا ہے، یتیموں کے بارے میں. اور پورا کا پورا صفحہ
یتیم و غریبوں کے بارے میں ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ایک اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل اور پروف یہ بھی ہے کہ جتنا اس کتاب میں یتیم کا، اناتھ کا اور عورت کا، غریب کا ذکر آیا ہے، دنیا کے شاید کسی اور کتاب میں نہیں آیا۔ تو یہاں پہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ میرے انڈر میں یا آپ کے انڈر میں اگر یتیم بچے ہیں اور ان کی پراپرٹی آپ کے پاس ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا، کیسے مینیج کرنا، کیسے ان کو سیف کرنا تاکہ وہ بڑے ہو کر کے زندگی میں بھی، یتیمے میں بھی ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے سامنے، اور بڑے ہو کر بھی وہ سیلف سفیشینٹ رہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ منی مینجمنٹ کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، تم یتیم بچوں کو جو تمہارے سپرویژن میں ہیں ان کو چیک کرتے رہو جب تک کہ وہ شادی کی عمر کو نہ پہنچ جائیں۔ اب کیسے چیک کرنا؟ فار ایگزامپل ایک بچہ 15 سال کا ہو گیا، 13 سال کا، 14 سال کا ہو گیا، اور اس کی جو ہمارے پاس دولت ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے 1 کروڑ ہے، اب ہم اس کو 10,000 20,000 دیں گے، فلاں کام کر کے آؤ، چھوٹا کاروبار لگا کے دیں گے۔ وہ اس کو اگر ہینڈل کر رہا ہے، مینیج کر لے رہا ہے تو تھوڑا اور بڑھائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے جب پورا یقین ہو جائے گا کہ اب یہ اپنے پیسے کو سنبھال لے گا، تب اس کے حوالے کرنا ہے۔ بالغ ہونے کی ایج کیا ہے؟ تو نارملی جو ہے 15 سال جو ہے بچیوں میں، 18 سال بچوں میں، لیکن یہ نارمل ہے، یہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہو۔ اب آج تو 10 سال میں بچے بالغ ہو جا رہے ہیں۔ اب دوسری کنڈیشن کیا ہے یہاں پہ؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، یہ دوسری کنڈیشن ہے۔ اگر تمہیں ان کے اندر سمجھ بوجھ نظر آئے، عقل دکھے، میچورٹی دکھے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تب ان کا مال ان کو دینا ہے، نہیں تو نہیں دینا۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا کچھ بچے 15 سال کے ہو جاتے ہیں، 20 سال کے ہو جاتے ہیں، عقل نام کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اب ماں باپ یا جو گارڈینس ہوتے ہیں وہ بیچارے کیا سمجھتے ہیں، بچہ تو بڑا ہو گیا، اب دے دو اسے۔ نتیجہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوستوں میں اڑاتا ہے، اور باپ کی یا اپنے آباء و اجداد کی پوری کمائی لٹا کے ختم کر دیتا ہے، برسوں کی، سالوں کی، اور وہ کھڑے ہو کر کے تماشائی بن کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اب تو ان کے حوالے کر دیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہاتھ کاٹ لیا۔ تو فرمایا کہ جب سمجھ بوجھ، میچورٹی ان کے اندر آ جائے تب ان کے حوالے کرو۔ اور عام طور سے یہ چیز جو ہے 30-40 کے آس پاس ہی جا کر کے آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ پھر اب دوسرا حکم، اگر تمہارے پاس ان کا مال ہے، پراپرٹی ہے، تو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، جلدی جلدی اس کو یوز کر کے ختم کر دیں، یا جہاں 500 میں کام ہو رہا ہے وہاں 1000 روپیہ خرچ کر دیں۔ کیوں؟ بڑے ہو کر کے وہ ڈیمانڈ کریں گے نا، ہمارا پیسہ ہمیں دیجئے، اس سے پہلے تم اس کو ختم کر دو۔ ایسا مت کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ آگے بات آ رہی ہے۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس کسی یتیم کا یا کسی بھی رشتہ دار کا پیسہ مال ہے، اور تم مالدار ہو، تمہیں اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے، اور تم اس کے کاروبار کو، اس کی پراپرٹی کو ہینڈل کر رہے ہو، تو اس کی فیس مت لو تم کہ ہم کر رہے ہیں تو ہم لے لیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ تمہیں اللہ نے دیا ہے، تم کیوں لوگے؟ ہاں، اگر تم غریب ہو
تمہیں ضرورت ہے، تم دو ہی کام کر سکتے ہو، یا تو اپنا کام کرو گے یا ان کا۔ اب اس میں اگر تم اپنا ٹائم ان کو دے رہے ہو اور تمہیں ضرورت ہے تو کتنا لینا ہے؟ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب تو ہمارے پاس ہے، میں ہی دیکھ ریکھ کر رہا ہوں، میں ہی حساب کر رہا ہوں، جتنا چاہا اتنا لے لیا، نہیں۔ اب دستور کے مطابق کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں نے ایک کام کیا، اب جا کر کے میں کسی تیسرے آدمی سے پوچھوں گا کہ اگر یہ کام میں آپ کے پاس کرتا ہوں تو اس کی مزدوری مجھے کتنی ملے گی؟ وہ جتنا بتائے گا ایک تھرڈ پارٹی، تھرڈ پرسن، اتنا ہی ہمیں لینا ہے۔ اس سے زیادہ اگر لیا تو وہ خیانت ہے اس کے مال میں۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کا مال، ان کا دھن ان کے حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لیا کرو۔ دیکھیے کیوں؟ کل کو بڑے ہو کر کے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارا چچا یا ہمارا فلاں جو ہے ہمارے باپ دادا کی جائیداد اتنا کھا گیا، نہیں۔ پوری ایک ایک چیز حساب لکھی ہونی چاہیے اور گواہوں کے ساتھ وہ کام ہونا چاہیے۔ یہ پوری بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے، مال کو بچانے کے بارے میں، بے وقوفوں کو نہ دینے کے بارے میں، یتیموں کے مال کو سیف رکھنے کے بارے میں، ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانے کے معاملے میں، یہ خالی دے کے چھوڑ نہیں دے رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ان سب باتوں کا حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ قیامت کے دن حساب لے گا اس کا کہ اللہ نے جو حکم تم کو دیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال اور پیسے کے بارے میں جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔